بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج بشام کے علاقے میں 5 چینی باشندوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ چینی باشندوں کو ٹارگٹ کیا جائے۔ ممکن ہے کہ اگلے مہینے یا آئندہ چند دنوں میں وزیر اعظم پاکستان چین تشریف لے جائے۔ چین جانا ضروری ہے اس لیے کہ IMF کے ساتھ جو ہمارے معاملات آنے والے ہیں اگلے دنوں میں، ان میں ہمیں امریکہ کی بھی ضرورت ہوگی اور چین کی حمایت کی بھی ضرورت ہوگی۔ چین سے ہر طرح کی حمایت اور مدد چاہیے ہوگی، مالی بھی، اقتصادی بھی اور سیاسی بھی۔ جس وقت ہم IMF کے پاس جائیں گے تو یقیناً IMF اپنی نئی شرائط ہمارے سامنے رکھے گا۔ وہ شرائط اگر ہم محسوس کریں تو وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوں گی، لیکن کیا پاکستان 75-76 برس میں 24ویں بار دوبارہ IMF کے پاس جا کے پھر اپنا چکر پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اپنی جو ٹرم ہوگی اس کو پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیا یہ پروگرام بیچ میں چھوڑ دیا جائے گا یا اس کے ساتھ آگے چلا جائے گا؟ اب ہمارے پاس ہماری اپنی اقتصادی زندگی کے وہ آخری لمحات ہے کہ یہاں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم وینٹیلیٹر پہ سے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، ہم آکسیجن کے ٹینٹ سے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے۔ ہم 1951 سے قرضوں کے نیچے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم ان میں سے نکلنے کے لیے کیوں کوشش نہیں کرتے تھے؟ وہ حکومتیں جو ایک دوسرے پر الزام لگاتی تھیں، وہ اپنے اپنے دور کا ہمیں حساب دے دیں کہ انہوں نے پاکستان پر کیا کیا مہربانی کی اور کہاں کہاں انہوں نے اس پروگرام سے ڈائیورژن کی، اور کیوں پروگرام جو تھے وہ پورے نہیں ہوئے اور بیچ میں چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے قومی سطح پر، تاکہ قوم پر یہ واضح ہو جائے کہ پاکستان کتنا مقروض ہے اور باہر سے قرضہ ملنا کیوں بند ہو گیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک کیس موجود ہے، میں گزارش کروں گا چیف جسٹس پاکستان سے کہ وہ اس کیس کی سماعت کریں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور ذمہ داروں کا تعین ہو جائے کہ وہ پیسے جو ہم قرض لیتے تھے باہر کی دنیا سے وہ ہم نے کہاں خرچ کیے۔ ہم انتہائی نازک صورتحال سے دوچار ہیں، ویسے تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، لیکن اب تو ہماری زندگی کے وہ لمحات ہیں کہ اگر ان میں ہمیں آکسیجن نہ ملی تو ہمارا کولیپس ہو سکتا ہے، ہمارا اقتصادی طور پر خاتمہ ہو سکتا ہے، سری لنکا سے بری حالت ہو سکتی ہے۔ سری لنکا کو تو کہیں سے پیسے مل گئے، ہمیں نہیں ملیں گے، اس لیے کہ ہم بہت پیسے پہلے لے چکے ہوئے۔ ایک تو یہ ایشو تھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ ایک دوسرا ایشو ہے جو بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہے۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ حکومت، وفاقی، صوبائی، مقامی حکومت 6 سے 15 سال کے بچوں کو لازمی اور مفت تعلیم دے گی۔ پاکستان میں جب کبھی بھی نیشنل اسمبلی میں اس پر جس کسی رکن نے بھی کوئی موشن دینے کی کوشش کی، اس کو روک دیا گیا یا اس کو کل کر دیا گیا۔ اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اس کو ایجنڈے پر ہی نہیں آنے دیا جاتا، آ جائے تو اس سے پہلے اجلاس ختم کر دیا جاتا ہے، اور بھی سیوں طریقے ہیں لوگوں کو ڈسکریج کرنے کے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ایک بہت بڑا مافیا پاکستان میں قائم ہو چکا ہوا ہے پرائیویٹ سکولز کے نام سے اور ناقص تعلیم کے حوالے سے، اس کا بھی اب خاتمہ ضروری ہے۔ اگر ہمیں نیشن بلڈنگ کا کام کرنا ہے، اگر ہمیں اپنی خودداری کے لیے آگے بڑھنا ہے، تو پھر ہمیں وہ تمام طریقے جو اختیار کیے جا رہے ہیں اب تک پیسہ کمانے کے، ان کو بند کرنا چاہیے۔ ایک اسکول 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ روپے
فیس لیتا ہے یا ڈونیشن لیتا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ ڈونیشن کی کوئی رسید نہیں ہوگی. میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں. اور پھر 40-50 ہزار روپے بچے سے اگر تنخواہ فیس لی جائے مہینے کی، اور پھر کتابوں کا بوجھ، پھر یونیفارم کا بوجھ، پھر اور بیسیوں بوجھ والدین پہ ڈالے جائیں، تو والدین یہ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ پاکستان میں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. ایسے میں حکومت کو چاہیے یا تو ان سے ٹیکس لے، ان کا آڈٹ کرے. ان کا آڈٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ سب پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہیں، اور یہ اب بڑے جن بن چکے ہیں، اور انہی کے میڈیا ہاؤسز کام کر رہے ہیں. وہ کون سا بڑا اسکول، کالج، یونیورسٹی ہے جس نے میڈیا کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، یا وہ میڈیا میں سے غائب ہے؟ جنہوں نے اشتہار دینے ہیں ان کے خلاف بھی بات نہیں ہو سکتی، جن کے اپنے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے خلاف بھی بات نہیں ہو سکتی. لیکن کب تک؟ پاکستان کی قیمت پر ہم کیا کیا کریں گے؟ یہ تو ایک کہانی ہے. اور ایک دوسری کہانی ہے جس کے بارے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد انگریزوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ یہاں پر انہیں ایک طویل عرصے کے لیے رہنا ہے، اور وہ تو ساری زندگی کے لیے رہنا چاہتے تھے اور لوٹ مار کرنا چاہتے تھے. یہ کوئی بات مہذب نہیں ہوا کرتے تھے. اب مہذب بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے فلسطین کے ساتھ کیا وہاں ہمیں نظر آتی ہے ان کی وہ مہذب زندگی. جس طرح بچوں کا قتل کیا گیا، جس طرح لوگوں کو بھوکا مار دیا گیا، جس طرح بلڈنگیں، سینکڑوں ہزاروں بلڈنگیں تباہ کر دی، برباد کر دی، اجاڑ دی، جہاں لوگوں پہ زندگی تنگ کر دی، وہاں اب موت کے سائے ہیں. اور ایسے میں قرارداد کا پاس ہونا یونائٹڈ نیشن سے یا سیکورٹی کونسل سے ایک خوشائند بات ہے، لیکن بہت دیر کر دی. 30,000 سے زائد لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے. ایسے حالات پہ جب ہم یہ سوچ رہے ہوں، یا ہماری یہ کوشش ہو، یا SIFC یہ کام کرنا چاہتی ہو کہ نیشن بلڈنگ کا کام کیا جائے، ریسورسز پیدا کیے جائے، تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1886 میں ایچیسن کالج لاہور بنا تھا، یہ انگریز نے، گورے نے بنایا تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کا ساتھ دے رہے تھے اور مسلمانوں اور مقامی لوگوں کے ساتھ ایک مخاصمت رکھ رہے تھے، اور بعد میں یہ فوج بھرتی کر کے دیتے تھے. ان کی اولادوں کو اس خطے میں انگریز کے جانے کے بعد رول کرنے کے لیے یہ تعلیمی ادارہ بنا تھا. میں جانتا ہوں ذاتی طور پر کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہاں ایک پرنسپل ہوا کرتے تھے شمیم خان صاحب، ولی خان صاحب کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے. نفیس آدمی، پڑھے لکھے، ڈیڈیکیٹڈ، سائیکل پہ پھر رہے ہوتے تھے اسکول کے اندر، اور ڈسپلن کی ایک انتہا تھی. جب مجھے اپنے بچوں کا داخلہ کروانا تھا تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ 2003 کی شاید بات ہے، میرا خیال ہے 3 ہی کی بات ہے. انہوں نے مجھے کہا دیکھیں میں آپ کو جانتا ہوں، میں انکار نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آسانی بھی نہیں آپ کے لیے کروں گا، اور سفارش کرا کہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ کے بچوں نے وقت پہ ٹیسٹ نہیں دیا، ٹیسٹ دیں، اور اگر وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تو میں ایڈمیشن دے دوں گا، اور اگر ٹیسٹ میں پاس نہ ہوئے تو مجھے سفارش نہ کروائیے گا. یہ 2003 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستانی پرنسپل 4 سدہ کا شمیم صاحب، اللہ ان کو اس کا بہت اجر دے گا جو کچھ انہوں نے وہاں کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹیسٹ لے لیں. انہوں نے کہا ٹیسٹ لے نہیں لیں، ٹیسٹ دینے کے لیے آپ کو فیس دینی پڑے گی، اور چونکہ یہ آؤٹ آف ٹرن ٹیسٹ ہوگا لہذا آپ کو فی بچہ 50,000 روپے ٹیسٹ کی انٹری کی فیس دینی پڑے گی. تو میں نے ان سے کہا یہ 50,000 بہت زیادہ ہیں. انہوں نے کہا یہ ٹیسٹ نہ دو، داخلہ نہ کراؤ، داخلہ کرانا ہے تو پیسے خرچ کرو. تو میرے جیسے غریب آدمی نے 50,000 روپے 2 بچوں کے وہاں جمع کروائے. انہوں نے ٹیسٹ لیا، تیسرے چوتھے دن مجھے وہاں سے فون آیا کہ فلاں تاریخ کو بچوں کو پہنچا دیجئے، ان کے ٹیسٹ کلیئر ہو گئے.
اور کوئی سفارش کا معاملہ نہیں تھا، لیکن ایک ڈسپلن تھا۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں پاکستان کے 2-2.5 ہزار بچوں جو یہاں ہوتے ہیں میرے پاس، ان میں سے 40 50 60 70 80 100 کے قریب بچے ایسے پیدا کرتا ہوں یا ایسے ٹرینڈ کرتا ہوں جو پاکستان کی رولنگ کلاس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ جو انگریز نے کالج بنایا تھا چیفز کالج کے نام سے، جو بعد میں ایچسن کالج کے طور پر آج سامنے آیا، اس کو بنایا تھا حکمرانی کے لیے۔ آپ پاکستان کے حکمران طبقے میں، ممبر نیشنل اسمبلیز میں، بیوروکریسی میں اور دوسری جگہوں پہ دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ایچسن کالج کا کوئی شخص کسی جگہ پر کلرک نہیں ہے، جیسے اسلامیہ کالج کے لوگ کہیں کلرک بھرتی ہو جاتے ہیں۔ ایچسن کا کوئی بچہ یا پڑھا ہوا آپ کو کوئی کلرک یا سپرنٹینڈنٹ نظر نہیں آئے گا۔ وہاں کی اپنی روایات ہیں، ان کا ایک طور طریقہ ہے، وہ بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو گھوڑے کی سواری سکھاتے ہیں، ان کو تیرنا سکھاتے ہیں، ان کو پہاڑ پہ چڑھنا سکھاتے ہیں، وہاں کھیل ہوتے ہیں۔ یہ جو محترم عمران خان صاحب ہیں، یہ بھی وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، میں بے شمار نام آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ اعتزاز احسن صاحب بھی وہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ جہاں بچوں کو گروم کرتے ہیں، وہاں وہ اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے، بالکل کمپرومائز نہیں کرتے۔ پچھلے دنوں، یہ جو ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، 1 دن کا، کہ ہمارے ایک فیڈرل منسٹر صاحب جن کو تعلیم سے بہت دلچسپی، میں جانتا ہوں ان کو استادوں سے بہت محبت ہے، وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں ان کی استادوں کی محبت کو۔ وہ بہت اچھے بیوروکریٹ ہیں، وہ بہت قابل ہیں، وہ بہت صلاحیتوں کے مالک ہیں، لیکن وہ شاید اس بات کو نہیں جانتے کہ ایک وفاقی وزیر اپنے بچوں کے لیے جب سہولت لے گا تو کوئی اچھی مثال پیدا نہیں کرے گا۔ پہلے ہی ہمارے پاس اچھی مثالوں کی کمی ہے، اور ایسے میں احد صاحب جو ہیں، چیمہ صاحب، وہ ایک نئی مثال قائم کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے بچے کو 1 سال کے لیے وڈرا کروایا تھا وہاں سے، ہم نے سال کی فیس دی تھی۔ یہ تب سے اصول چلا آ رہا ہے۔ آپ 2 اسکولوں میں بچے کو جمع نہیں کرا سکتے، داخل نہیں کرا سکتے، 2 اسکولوں سے سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ اسکول چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو اسکول چھوڑنا ہے، اور اگر آپ کو اسکول میں رہنا ہے تو پھر آپ کو فیس دینی ہے۔ اب آپ وفاقی وزیر ہیں، نیب سے آپ پہلے بھگت چکے ہوئے ہیں، ایک طویل عرصہ آپ نیب کے پاس رہے، انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا برا جو بھی سلوک کیا، آپ کو سبق سیکھنا چاہیے تھا۔ آپ کو چاہیے تھا آپ ایک ایسی مثال قائم کرتے کہ لوگ اش کر اٹھتے کہ فیڈرل منسٹر کے طور پر انہوں نے یہ کام کیا اور بہت اچھا کیا، مثال قائم کر دی۔ لیکن عالم یہ ہے کہ ان کی استادوں کے ساتھ دلچسپی اور محبت کا یہ عالم ہے کہ اسلام آباد میں تقریباً 200 کے قریب خواتین کمپیوٹر سائنس پڑھی ہوئی، جو کمپیوٹر ٹیچر کے طور پر سرکار نے بھرتی کیے تھے ایک خاص پروگرام کے تحت، ان کو 1 سال 1.5 سال 2 سال ہو گئے تنخواہ نہیں دی جا رہی۔ وزیر اعظم نے حکم جاری کیا تھا، شہباز شریف صاحب نے، جب وہ باقاعدہ وزیر اعظم تھے پچھلی حکومت میں، کہ ان کو تنخواہ دی جائے۔ اور احد صاحب جب آگے کیئر ٹیکر میں، اور وہ چلتا رہا سلسلہ، ایک عجیب و غریب معاملہ تھا ان خواتین کے ساتھ، ان میں سے شاید 166 رہ گئی ہوئی ہیں، باقی چھوڑ گئی ہوئی ہیں۔ احد صاحب نے اس سمری پر جو ایجوکیشن منسٹری نے بھیجی، جو پلاننگ نے بھیجی، جو لاء نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی تنخواہ دی جائے، ان سے ہم نے کام لیا ہوا ہے اور اس کے پیسے موجود ہیں، جس پہ AGPR رکاوٹ ڈال رہا تھا، احد چیمہ صاحب نے ان کو پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی سمری آج تک روک کے رکھی ہوئی تھی۔ وہ تو ہائی کورٹ اللہ بھلا کرے اور ان لوگوں کو بھلا کرے جنہوں نے کوشش کی اور ڈپارٹمنٹ یہ مان گیا کہ ہاں ہم نے ان کو رکھا تھا، ان کو پیسے دینے چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 1 2 3 4 5 مختلف محکموں سے جو ان کے لیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لیے گئے، اس کی بنیاد پر ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا کہ ان کو دیا جائے، لیکن احد چیمہ صاحب نے ان سے کوئی محبت نہیں کی۔
وہ خواتین جو اوور ایج ہو گئی ہیں اب ان کو رکھنے کی دوبارہ ایک اشتہار دیا گیا ہے، اور وہ اوور ایج کایا کے لیے ہو گئی ہیں اس لیے کہ وہ اس انتظار میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ ان کو ریگولرائز کر دیا جائے گا یا وہ ریگولرائز ہو جائیں گی، یا جس وقت بھرتی کیا گیا تھا ان کی پچھلی سروس کو کاؤنٹ کیا جائے۔ آج چیمہ صاحب یہ نہیں کرنا چاہتے اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کہ وہ ایلیٹ میں آ جائیں، وہ رولنگ کلاس کا حصہ بن جائیں، اور وہ استاد یا وہ استانیہ یا وہ ٹیچرز جو ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کے لیے انہوں نے مشکل پیدا کر دی ہے۔ ایٹسن کالج میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کا احتجاج ہم نے دیکھا، ہم نے سید بابر علی کا استعفیٰ دیکھا۔ سید بابر علی نے تو لمپس بنا دیا، لمپس دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے ادارہ۔ جب آپ ادارے بناتے ہیں اور وہاں آپ محنت کرتے ہیں تو وہ اپنا رنگ روپ دکھاتے ہیں۔ جب آپ اداروں کو قانون کے ذریعے سے، گورنر کے ذریعے سے، بورڈ آف گورنر کے ذریعے سے تباہ کرتے ہیں تو پھر آپ قوم کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایف سی کالج کو دیکھ لیں، گارڈن کو دیکھ لیں، مرے کو دیکھ لیں، اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ وہ جو ادارے پاکستان کے قیام سے تقریباً 100 سال پہلے بنے تھے وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، وہاں سے کتنے لوگ پڑھے، وہ کیا تعلیم حاصل کی، اور وہ کہاں سرو کر رہے ہیں، کیسے سرو کر رہے ہیں۔ سر فیروز خان نون ہمارے ایک پرائم منسٹر تھے، انہوں نے اپنی کتاب، اور یہ سر فیروز خان نون وہ ہیں جنہوں نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا تھا کہ ہمیں گوادر واپس لے لینا چاہیے مدت پہلے، وزیر خارجہ کے طور پر۔ اور جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے مسقط کو پیسے دے کے، جو ہم ہی نے زمین دی ہوئی تھی مسقط کو، وہ واپس لی، پیسے دے کر ہم نے گوادر واپس لیا۔ اب گوادر ہمارا مستقبل ہے۔ ایک دور اندیش شخص یہ دیکھ سکتا تھا، ایک ایسا شخص جو اپنے گھر سے باہر نہ دیکھ سکتا ہو، وہ پاکستان میں سینٹ کا رکن بننے جا رہا ہے، وہ وزیر ہے، وہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اور ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو سڑک پہ لوگوں کو مارتے ہیں، اور اگر وزیر صاحب یا کوئی ایم پی اے صاحب کالے شیشے لے کر گاڑی کے شیشوں کے ساتھ جائیں اور ان کا چالان کیا جائے تو وہ اس ایس ایچ او کو، اے ایس آئی کو، سب کو تبدیل کروا دیتے ہیں۔ سنا ہے کہ وہ چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو طلب کر لیا ہے یا طلب کرنے والی ہیں کہ وہ معافی مانگیں پبلکلی۔ اسی طرح ایک محترمہ ایم پی اے عظمیٰ کاردار صاحبہ لوگوں پر چوری کا الزام لگا کے ان پر تشدد کروا رہی ہیں۔ آپ پہلے اپنے گھر میں تو تلاش کر لیں، آپ کے زیورات کسی ریسٹورنٹ میں تو چوری نہیں ہو گئے، آپ کے پرس میں سے تو کوئی نکال کے نہیں لے گیا۔ اس طرح ایک واقعہ پہلے بھی ہوا ہے۔ ایک خاتون ایم پی اے جویلر کی دکان پر گئی تھی اور چوری کی تھی۔ کو خدا کا خوف کرے، یہ پاکستان کے لوگ آپ کو نمائندگی کا حق دیتے ہیں، آپ چوری کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، لوگوں کو مارتے ہیں، ان کی ٹرانسفریں کرواتے ہیں۔ آپ نے مجبور کر دیا کہ ایک اچھا بھلا پرنسپل جو بہت معقول تنخواہ لے رہا تھا، اور اس کو لینی چاہیے، اور استاد کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ آپ کے بچوں کا مستقبل سنبھال رہا ہوتا ہے، وہ نیشن بلڈنگ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں چیمہ صاحب آپ اپنی اداؤں پہ غور کیجئے۔ اور گورنر صاحب آپ تو خود وزیر کے تعلیم بھی رہے تھے وفاق میں، اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب گورنر تو آپ زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے، کچھ دن ہیں، چلے جائیں گے، اس لیے کہ جو کمپرومائز ہوا پولیٹیکل پارٹیز میں اس میں شاید آپ کی گنجائش کم ہے۔ کوئی ایسی مثال قائم کر کے دیجئے انجینئر صاحب، آپ ایک نفیس آدمی ہیں، ادروائز آپ ایک معقول آدمی ہیں، ڈیسنٹ ہیں، لیکن آپ ایک وزیر کی خاطر، اپنی حکومت کے ایک اہلکار کی خاطر، اپنی پارٹی کے ایک شخص کی خاطر جس پر بہت سارے الزامات بھی موجود ہوں، وہ دھل گئے ہوں یا نہ دھلے ہوں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک وزیر کے بچوں کو جو سہولت آپ دے رہے ہیں، کیا وہ آپ پاکستان کے تمام بچوں کو دے سکتے ہیں کہ وہ تعلیمی اداروں میں داخل ہوں؟ ان کو تو پہلے داخل کر لیجئے، یہ پرائیویٹ اسکول بند کروائیے، یہاں معیار بڑھائیے
ٹیچنگ کا کہ بچے ٹھیک طرح سے پڑھ سکیں. ترقی یافتہ ملک اس طرح نہیں بنتے جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں. آپ بہت اچھے ہیں، آپ زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور مجھے افسوس ہے ان چینیوں کے ہلاکت پر. پاکستان کے تعلقات پہلے بھی کہیں بہت اچھے نہیں ہیں، اور یہ جو ہمارے دشمن اور تخریب کار ان کو مزید خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ ہمارے ملک میں امن اور سکون دے، محبت دے، پیار دے، اخوت دے، اور لوگوں میں صبر ہو کہ وہ دوسروں کی بات کو سن سکیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.